اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العلق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کی۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری آیت کے لفظ علق کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ سورہ علق کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ ما لم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے۔
اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ یہی تھی۔ اس سورہ کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنا شروع کی، اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے، آپ نے خانہ کعبہ میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے۔ دوسرے لوگ تو اس حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگ جاہلیت اس پر بھڑک اٹھی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ سے مروی ہیں جن میں ابو جہل کی ان بے ہودگیوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے دیکھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آ پکڑیں گے۔ اور ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ انہی واقعات پر اس سورہ کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے جو قرآن کی اس صورت میں رکھا گیا، کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مڈ بھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی راتیں اور دن غار ہرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے، وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کر دیتی تھی۔
ایک دن جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے فرمایا پڑھیے، اقرا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، وانا بیکاری۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، چنانچہ آپ کو اڑھا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ایک روایت میں یہ اضافہ کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کبھی جوان ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے اصل متن کی طرف۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لہذا جب حضور سے کہا گیا کہ پڑھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، مطلقاً پیدا کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ وہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کے پڑھیے جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علقن جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمع ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
اقرا و ربک الاکرم، یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسلاً بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹھر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جس آیت الکرسی میں اس طرح بیان فرمایا گیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہتا۔ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنے علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی جب چاہا اس کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں، آپ سے براہ راست مخاطب ہے۔ اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھ کر مال، دولت، عزت و جاہ، جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا، شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آیا اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگا۔ یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کے بل پر وہ فخر، اکڑ، سرکشی کر رہا ہے، آخر کار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارائیتا ان کان علی الخدا، بندے سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے حضور کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا گیا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں، پاک ہے وہ جو لے کر گیا اے بندے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف آیت نمبر 1، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور سورہ جن آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ علاوہ بری اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا تھا۔ اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو، لہٰذا یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن مجید میں درج نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ براہ راست ہو، سیدھے رستے پر ہو، یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا؟ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے منہ موڑنے لگا ہے۔ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ کا دیکھنا خود اس بات کا یقین اور دلیل ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ اگلی آیت میں یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ ناصیۃ کاذبات خاطئات، پیشانی سے مراد وہ پیشانی والا شخص، جیسا کہ ابو جہل نے دھمکی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، ابو جہل نے جب دھمکی دی تو اس کے جواب میں جو جھڑک دیا تو اس نے کہا کہ اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جاؤ بلا لو اپنے حمایتیوں کو، فَلْيَدْعُ النَّادِيَ، جاؤ بلا لو ان کو جو تمہارے حمایتی ہیں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے، اور زبان کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں چوبدار جو اسی غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر محل سے نکالتے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حمایتوں کو جاؤ بلا لو، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتوں کی خبر لیں گے۔ کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔